إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اور برادران اسلام، کفر و باطل کی جنگ یہ روز آفرین سے چلی آ رہی ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے اور آدم علیہ السلام کے تقریباً 10 صدی بعد یعنی 1000 سال بعد جب دنیا میں کفر شروع ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت سے لے کر آج تک کفر و باطل میں جنگ محاذ آرائی چلی آ رہی ہے۔ کفر نے کبھی بھی اسلام کو برداشت نہیں کیا، اور کفر نے کبھی بھی اسلام کی کامیابی، مومنوں کی کامیابی اور دین حق کی نشر و اشاعت کو گوارا نہیں کیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر نبی کے زمانے میں کفر و باطل میں، کفر و ایمان میں جنگ چلی آ رہی تھی۔ تقریباً ہر نبی کی قوم نے نبی کا مذاق اڑایا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا اور وحی کا مذاق اڑایا اور نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور فرعون اس وقت کا سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، اس نے جب دیکھا کہ وہ دلائل کی روشنی میں توحید کا جواب نہیں دے سکتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تشفی پر جواب نہیں دے سکتا ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اے موسیٰ آج تم مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو، یاد کرو اس وقت کو جب تم میرے ساتھ میرے محل میں ایک زمانہ تک رہے ہو، یعنی اس نے احسان جتایا۔ پھر اس نے ایک مرتبہ اپنے شان و شوکت، اپنی دولت، اپنے محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موسیٰ کو مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا ام انا خیر، اس نے کہا وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے قبطیوں، اے لوگوں، اے مصر کے واسطے تم لوگ نہیں دیکھتے کہ میرے محلات کتنے بڑے ہیں، میرے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، میں بہتر ہوں۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، میں بہتر ہوں، یا نعوذ باللہ کہا کہ یہ موسیٰ جن کو ڈھنگ سے بولنا نہیں آتا ہے، مہین، بہت ہی گرے ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی، گستاخی، نازب الفاظ سے سماعت آج سے 3500 سال پہلے کر دیا تھا۔ تو کفر و ایمان میں جنگ یہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے۔ بت پرستوں نے، کافروں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے کبھی بھی اسلام کو گوارا نہیں کیا، اسلام کی کامیابی کو گوارا نہیں کیا، اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں الگ الگ ناحیے سے کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا زمانہ شروع ہوا، سارا مکہ امیر و صادق لقب سے پکارا کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی امانت لا کر رسول اللہ کے پاس رکھا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں یہ اعلان کیے انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اے کفار مکہ، اے مکہ کے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں تمہیں قیامت کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، تمہیں بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو یہی سارا مکہ جادوگر، کاہن، مجنون وغیرہ کے الفاظ سے نعوذ باللہ نوازنے لگا، اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی، اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نت نئے غلط درخواست سے نوازا جانے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیکاٹ بھی کیا جانے لگا۔ آپ کو نماز کی حالت میں کعبۃ اللہ میں کبھی آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوٹی لا کر رکھی گئی، کبھی آپ کو جو ہے گردن میں رسی ڈال کر کھینچنے کی کوشش کی گئی، کبھی آپ کو مختلف مقامات پر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔
یہ کفر و ایمان کی جنگ یہ نئی نہیں ہے، یہ بہت پہلے چلی آ رہی ہے، اور خصوصیت سے آج سے تقریباً 100 سال پہلے سے یہود و نصارہ نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دنیا میں بدنام کرنے کے لیے ایک خاص لقب ایک خاص اصطلاح کو ایجاد کیا، جسے آج کی دنیا میں اسلام فوبیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام فوبیا، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، نیوز چینل سنتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، تو اسلام فوبیا ایک مشہور اصطلاح بن چکی ہے آج کے زمانے میں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ فوبیا ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی الرہاب والخوف، یعنی لوگوں کو اسلام سے ڈرانا۔ یہود و نصارہ نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے دیکھا کہ اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اور رسول اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے چہار دانگ عالم میں صحرا ہو یا بیابان ہو یا سمندر ہو، جزیرہ ہو، بڑے بڑے ممالک کو اسلام پہنچ چکا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کے اندر داخل ہو چکا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے گھرانوں سے، شاہی گھرانوں سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دنیا میں اسلام کا بول بالا ہونے لگا ہے۔ تو ان ظالموں نے اسلام کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے، ان کے اندر اسلام کو مقابلہ کرنے کی طاقت تو نہیں تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک نئے طریقے سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے، ایک نئے طریقے سے اسلام کو لوگوں سے دور رکھا جائے۔ تو دشمنان اسلام کی ملی بھگت رسالت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک اصطلاح کو ایجاد کیا جسے اسلام فوبیا کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی دل و دماغ میں مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے، کتابوں کے ذریعے سے، ان کے بیانات اور لیکچرز کے ذریعے سے، پھر اسی طرح میڈیا کے ذریعے سے، پھر اسی طرح ان کی اپنی دعوت کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے لوگوں کی دلوں میں اسلام سے نفرت کو پیدا کیا جائے، لوگوں کی دلوں میں اسلام سے وحشت دلائی جائے۔ چنانچہ وہ اس میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ تقریباً 100 سال سے اسلام فوبیا دنیا میں بہت پھیلتا گیا، اور خصوصیت سے آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب امریکہ کی WTC پر 11 ستمبر 2001 پر جب حملہ کیا گیا، اس کے بعد سے ان یہود و نصارہ نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے مختلف مذاہب کے ماتحت ہو کر اسلام کے خلاف بہت اونچی مقدار میں پروپیگنڈا کیا، خامخواہ دنیا والوں کو اسلام کے خلاف نفرت دلائی، لوگوں کے دلوں میں، دل و دماغ میں اسلام کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو ایک وحشیانہ مذہب بتایا گیا، دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا گیا، اور دنیا میں ہونے والے تمام مصیبتوں، پریشانیوں کا مسبب اور اصل ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا گیا۔ غلطیاں یہ لوگ کیا کرتے تھے، سازشیں یہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، فتنے، ہنگامے، قتل و غارت گری اور بم بلاسٹ اور تفجیرات یہ دشمنان اسلام کیا کرتے تھے، لیکن میڈیا کے ذریعے سے، اپنی پرزور طاقت کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف یہ باور کرانے کی، یقین دلانے کی کوشش کی یہ سارے فساد کی جڑ مسلمان ہیں۔ تو اسلام فوبیا یہاں سے تقریباً 20 سال پہلے سے دنیا کے اندر بہت زیادہ چل پڑا، اس کے اثرات بھی دنیا کے مختلف کونوں میں محسوس کیے گئے، یورپ کے اندر، مغرب کے اندر، پھر اسی طرح ایشیا کے غیر مسلم ممالک کے اندر، الغرب دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام فوبیا کا اثر بہت نمایاں نظر آیا۔ دشمنان اسلام اپنی ان سازشوں میں کافی حد تک کامیابی رہے۔ محترم سامعین، ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دشمنان اسلام، بھلے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا بت پرست ہوں یا آتش پرست ہوں یا مختلف دنیا باطل مذاہب کے لوگ، اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں؟ اسلام دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ انہیں اسلام سے کیوں اتنی چڑ ہے؟ انہیں اسلام کیوں ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے؟ انہیں اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ پھر اسی طرح دنیا والوں کو اسلام کے خلاف کیوں متنفر کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کیوں زہر گھولنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم پوری اسلامی تاریخ پڑھیں تو ہمیں اس کے بہت سے اسباب نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے ان دشمنان اسلام نے دنیا والوں کو اسلام کے خلاف متنفر کرنا شروع کیا، لوگوں کی دلوں میں اسلام کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا، یہ جو دشمنان اسلام تھے، بھلے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا بت پرست ہو یا مختلف مذاہب کے لوگ، ان کے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ دماغ ہوا کرتے تھے، ان میں جو پڑھے لکھے، لکھنے والے، مؤلفین، ادیب وغیرہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے جب اسلامی تاریخ پڑھی تو دیکھا کہ مسلمانوں کی تاریخ فتوحات سے بھری پڑی ہے۔ مسلمان چھوٹی طاقت رہتے ہوئے، چھوٹی قوت رہتے ہوئے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو فتح کر بیٹھے۔ مسلمان دنیا کے چہار دانگے عالم میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مسلمان مٹھی پر ہوتے ہوئے بڑی بڑی جنگیں فتح کر لی،
بدر ہو یا احد ہو یا مختلف مقامات پر مسلمان چھوٹی تعداد میں ہوتے ہوئے مختلف جنگوں میں جیت گئے. تو دشمنان اسلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس ایمانی طاقت کی وجہ سے یہ بڑے بڑے ممالک فتح کرتے جا رہے ہیں. اگر حال یہی رہا تو ہمارے ممالک بھی ختم ہو جائیں گے. یہ بات ان سے دیکھی نہیں گئی. مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کا اعزاز، اللہ نے مسلمانوں کو جو طاقت و قوت و شوکت عطا کی تھی وہ سے ایک آنکھ نہیں دیکھی گئی. دوسری بات جو انہیں بہت زیادہ کھائے جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں. ایک ایران میں کسرا یعنی جسے فارس کہا جاتا تھا، اور دوسرا روم میں جہاں کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا. یعنی روم عیسائی اور ایران فارس کے لوگ آتش پرست. یہ اس وقت پوری دنیا میں 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں. ان کی شان و شوکت کی دھاک پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی تھی. پوری دنیا کی حکومتیں ان سے لرزہ پر اندام رہتی تھی، ان سے کانپا کرتی تھی. کسی طاقت کو، کسی ملک کو ان سے لڑائی کرنے میں ہمت نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد صحابہ کرام نے اور عمر بن خطاب کی دور خلافت میں ایک بہت بڑی تعداد، تابعین کی بہت بڑی تعداد مسلمانوں نے دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو شکست فاش دے دی. شکست فاش دے دی. ایران کی حکومت، فارس کی حکومت پوری کی پوری ختم ہو گئی، اور اسی طرح روم کی پوری حکومت مکمل طور پہ ختم ہو گئی، شکست کھا گئے. یہ آج کے عیسائیوں کے، یہود و نصارہ کو تاریخ کی ان کی بہت بڑی شکست ان سے دیکھی نہیں گئی. انہوں نے بدلا لینے کی سوچی. انتقام کی بھاونا، بدلا لینے کی طاقت نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوز ما في سبيل الله رواه البخاری مسلم. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسرا ہلاک ہو جائے یعنی ایران کی حکومت ختم ہو جائے اس پر کوئی کسرا نہیں آئے گا. جب روم کی حکومت ختم ہو جائے گی کوئی حکومت دوبارہ روم میں نہیں آئے گی. اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے محمد کی جان ہے، ان دونوں بڑے بڑے ممالک کی دولت، ان دونوں بڑے ممالک کا خزانہ اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی ہر بہر پوری ہوئی. عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ان دونوں حکومتوں کو شکست فاش دے دی گئی، ان دونوں حکومتوں کو خاتمہ کر دیا گیا. اور عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ان دونوں کے خزانوں کو اتنی بڑی تعداد میں لایا گیا کہ صحابہ کرام میں سے نگرانی کرنے والے کم پڑ گئے، لا کر رکھا گیا اور ان کے مال کو اسلام کے راہ میں خرچ کیا گیا. یہ چیز، اسلام کی طاقت، اسلام کی شان و شوکت، اسلام کا یہ اعزاز، اسلام کا یہ مقام مرتبہ ان کفار سے، دشمنان اسلام سے دیکھا نہیں گیا. انہوں نے انتقام کے لیے یہ سب کچھ کیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خلافت بنی امیہ جو تقریباً 100 سال چلی، خلافت بنی عباسیہ جو تقریباً 400 سال چلی، 500 سال چلی. ان دونوں اسلامی خلافتوں میں دنیا کی ایک بہت بڑی مقدار کو مسلمان فتح کر لیا. یہ سارے خلفاء مانا کہ ان میں ہو سکتا ہے بتقاض بشریت کچھ غلطیاں ہو سکتی تھی، لیکن جہاد کے جذبے سے لبریز تھے، شوق جہاد بھرا پڑا تھا. ان خلفاء نے، ہر خلیفہ نے اپنی خلافت کا سب سے بڑا کام فتوحات کو سمجھتا تھا. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے مجاہدانہ رول ادا کیا اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو فتح کر لیا. خلافت بنی امیہ میں دنیا کے بڑے بڑے یہود و نصارہ کے ممالک فتح کر لیے گئے. خلافت بنی عباسیہ کے اکثر حکمران وہ جو ہے غازی تھے، وہ مجاہد تھے، بڑے بڑے ممالک فتح کر لیے. ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ، اس کی حکومت بہت دور تک پھیل گئی تھی، اس کی بادشاہت بہت دور تک پھیل گئی تھی. ایک مرتبہ برسات ہو رہی تھی، بادل کڑک رہے تھے آسمان پر، تو ہارون رشید نے کہا تھا: یا ایھا السحاب انزل اینما شئت، اے بادل تو جہاں چاہے جا کے برس، فانما خراجک یاتینی، تو کہیں بھی جا کے برس، تیرا ٹیکس تو میرے پاس ہی آئے گا. اور ہارون رشید اتنا بڑا عظیم الشان بادشاہ کہ 1 سال حج کیا کرتا تھا اور 1 سال جہاد کیا کرتا تھا. تو ان دونوں خلافتوں میں مسلمانوں نے دشمنان اسلام کے ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا. اور آج کی دشمنان اسلام کے یہود و نصارہ کو یہ چیز دیکھی نہیں گئی. انتخاب کی بھاونا نے، انتخاب نے ان لوگوں کو اسلام کے خلاف، یہ اسلام فوبیا، اسلام کے خلاف نفرت کو ابھارا. پھر محترم سامعین، یہ کچھ اسباب تھے. سارے اسباب کا مظہر یہی تھا کہ دنیا والوں کو اسلام سے روکنا، دنیا والوں کو اسلام سے روکنا، دنیا والوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنا، دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کو روکنا.
اور اسلام کے بول بالا ہونے کو روکنا، یہی وہ مقصد تھا جس کی وجہ سے دشمنان اسلام نے یہ اسلام فوبیا اور اسلام کے خلاف ان سازشوں کو اپنایا۔ ایک اور چیز انہیں دیکھی نہیں جا رہی تھی، ان کی آنکھ بھا نہیں رہی تھی، ان کی راتوں کی نیند جو ہے وہ ختم کر رہی تھی۔ دیکھا کہ اسلام میں دن بہ دن لوگ داخل ہو رہے ہیں، دنیا کے تمام باطل مذاہب کے لوگ، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، آتش پرست ہوں، بت پرست ہوں، لامذہب والے ہوں، ناستک ہوں، سارے مذاہب کے لوگ اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں اور اسلام دن بہ دن تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور وہ ممالک جو ان کے اپنے ذاتی مذاہب، ذاتی ممالک ہیں، جہاں اپنا ذاتی مذہب چلتا ہے، یہودیت کا ملک ہے، عیسائیت کا ملک ہے، وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے ممالک کے شاہی خاندان میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ چیز ان سے دیکھی نہیں گئی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام فوبیا کا راستہ اپنایا اور لوگوں کو اسلام سے نفرت کرانی چاہیے۔ محترم سامعین، یہ جو اسلام فوبیا ہے، دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام کے خلاف جو آوازیں، جو پروپیگنڈا اور جو ہتھ کنڈے اپنائے گئے ہیں، اس کے بہت سے مظاہر ہمیں دیکھنے ملتے ہیں۔ ان دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف جہاں بہت سے کام کیے، بہت سازشیں کی، ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ کہیں پر انہوں نے اپنے ہی مذہب والوں کو، اپنے باطل مذہب والوں کو اسلام کا لبادہ اڑا کر برائے نام مسلمان بنا کر اسلام کا نام دے کر مسلمانوں میں داخل کر دیا اور مسلمانوں کو اسلام نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کہیں پر انہوں نے مغربین کو، یعنی یورپ کے رہنے والے مفکرین کو، یورپ میں رہنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو مستشرق بنا کر، یعنی بظاہر مشرق میں بھیج کر، مسلم ممالک میں بھیج کر اسلامی علوم سیکھنے کا موقع دیا کہ کوئی جا کر محدث بن کر آئے، کوئی جا کر مفسر بن کر آئے، کوئی جا کر فقیہ بن کر آئے، اور اسلامی علوم سیکھنے کے بعد وہ اسلام پر طعنہ کرے، اسلام پر طعن کرے، اسلام پر نقد کر سکے اور لوگوں کے سامنے اسلام کے خلاف بول سکے۔ استشراق جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک صورت اپنائی۔ ایک اور بہت بڑی چیز، بہت سے لوگوں نے لا تعداد کتابیں لکھی اسلام کے خلاف، جس میں انہوں نے اسلام پر بہت سے الزامات لگائے، اسلامی تعلیمات پر الزامات لگائے، پیغمبر اسلام پر الزامات لگائے، سیرت نبوی پر الزام لگائے، اور اسلامی تعلیمات، احکامات، اسلامی سزائیں، اسلامی احکام و قوانین، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، نکاح کے مسائل، اسلام کی سماجی زندگی، اس پر الزامات لگائے۔ پھر اسی طرح آج کے زمانے میں جو بہت بڑا میڈیا کام کر رہا ہے، جو بہت بڑی چیز کام کر رہی ہے، وہ ہے میڈیا۔ تقریباً دنیا کے بڑے بڑے ٹی وی چینل نے اسلام کے خلاف جو محاذ آرائی شروع کی، اسلام کے خلاف جو غلط بیانی شروع کی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا یورپ کے لوگوں پر اسلام کے خلاف ہونے میں، یورپ کے لوگوں پر مسلمانوں کے خلاف کام کرنے میں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو دنیا میں آج دیکھی گئی، اور انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اپنے ادبا کے ذریعے سے، اپنے لیکچر دینے والوں کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے اسلام پر بے بنیاد الزامات لگائے، اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچایا، اسلامی تعلیمات پر نقد کیا انہوں نے۔ کہیں پر کہا کہ اسلام دہشت گردی کو تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی پر ابھارتا ہے، جبکہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ میں یہود و نصارہ کے 5 بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 180 ملین لوگوں کا قتل کیا ہے۔ 180 ملین لوگوں کا قتل کیا، ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ ماؤ سی ٹانگ جو چین کا بادشاہ تھا، اس نے اکیلے 79 یعنی 79 ملین لوگوں کا قتل کیا، اور اپنے ہی مذہب کے ماننے والوں کا۔ جوزف اسٹالین رشیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس اکیلے شخص نے 50 ملین لوگوں کا قتل کیا، 50 ملین لوگوں کا، اور یہ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ 50 ملین کا اکیلے شخص نے قتل کرا ہے۔ ہٹلر جو جرمن کا بہت بڑا ایک ذمہ دار گزرا ہے، لیڈر گزرا ہے، اس اکیلے شخص نے 40 لاکھ لوگوں کا قتل کرایا۔ پھر اسی طرح بول بورڈ جو کمبوڈیا کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے ہی قوم کے 3 ملین لوگوں کا قتل کرایا ہے۔ پھر اسی طرح لیو بورڈ جو بیلجیکا کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے ہی ملک کے 15 ملین لوگوں کا قتل کرایا ہے۔ یہ 5 لوگ ہیں جو یہودی اور عیسائی ہیں، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ان ظالموں نے، یہود اور نصارہ نے، اسلام فوبیا کے نام پر اپنی تاریخ کے تمام خطرناک اور خون آور گوشوں کو چھپا دیا، اپنی تاریخ کے سارے جرائم کو چھپا دیا، اور سارے الزامات، دہشت گردی کے سارے الزامات مسلمانوں کے حوالے کر کے دنیا والوں کے سامنے اسلام کو ایک دہشت ناک، ایک وحشت ناک اور ایک خطرناک، ایک دردناک مذہب بنا کر پیش کیا، جس کا اثر پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ عوام الناس جو حقائق کو نہیں جانتی ہے، وہ اسلام کے خلاف اتارو ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف اتارو ہو گئے۔ محترم سامعین، یہ جو اسلام فوبیا ہے، اور ایک اور بات، فرسٹ ورلڈ وار آج تقریباً 80 سال پہلے ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار
یہ دونوں ورلڈ وار جو ہوئے ہیں عیسائی ممالک کے درمیان ہوئے ہیں. ان دونوں جنگوں کے اندر تقریباً 80-70 لاکھ لوگ مارے گئے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان دونوں حملوں میں، ان دونوں جنگوں میں، دنیا کی ان دونوں بڑی جنگوں میں ایک مسلم بھی شریک نہیں رہا ہے، ایک مسلم ملک میں ہی ساتھ نہیں دیا ہے. یہ سارے حملے کس نے کرا ہے؟ یہ ساری جنگیں کس نے کی ہیں؟ یہی یہود و نصارہ نے کی ہے. پھر محترم سامعین، ہم لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، آج کے زمانے میں اخبارات پڑھتے ہیں، حقائق دیکھتے ہیں، تو اسلام فوبیا کے نام پر مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں. کہیں پر کسی نوجوان کو صرف داڑھی کی بنیاد پر اس کو مارا جاتا ہے، کہیں پر کسی مسلمان لڑکی کو اس کے حجاب پہننے پر، اس کے نقاب پہننے پر اس کو کھلے عام سڑک پر اس کی بدتمیزی کی جاتی ہے، اس کے کپڑے کھینچے جاتے ہیں، اس کو سڑک پر مارا جاتا ہے. کہیں پر کسی بس میں کوئی غیر مسلم سوار ہوتا ہے، کسی مسلمان کو دیکھ کر اتر جایا کرتا ہے. پھر اسی طرح مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو کڈنیپ اغوا کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح مسلمانوں کو نتنے طریقے سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، مسلمانوں پر جھوٹے دہشت گردی کے الزامات لگا کر انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے سال ہر سال. پھر اسی طرح مسلمانوں کا اپنے شہروں میں، ان کے ممالک میں مختلف طریقے سے بیکاٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی ان سے خریداری نہ کرے، کوئی ان سے بیچے نہیں، کوئی نے اپنی کمپنی میں کام کو نہ رکھے، کوئی نے ملازمت نہ دے، کوئی ان سے تجارت نہ کرے، جیسا کفار مکہ نے شیب ابی طالب نے مسلمانوں کو بیکاٹ کیا تھا. پھر اسی طرح کہیں پر مسلمانوں کی مساجد میں گھس کر مساجد کو گندا کیا جاتا ہے، خراب کیا جاتا ہے، مساجد کو جلایا جاتا ہے، مساجد موصوف قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر خاک کیا جاتا ہے. کہیں پر مسلمانوں کو مختلف جگہوں پر دھتکار دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح مختلف طریقے سے مساجد کو بند کیا جاتا ہے، مراکز اسلامیہ اسلامک سینٹر کو بند کرا دیا جاتا ہے، اس کے ذمہ داروں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج اسلام فوبیا کے نام پر دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف اپنا رہے ہیں، جو آج ہمیں اخبارات میں دیکھنے کو ملتے ہیں، ٹی وی چینل سے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور حقائق کے طور پر ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور جو متاثرین ہیں، جو ان حملوں سے متاثر ہوئے، جن کو قتل کیا گیا ہے، جنہیں مارا گیا ہے، جنہیں جلایا گیا ہے، وہ اپنی رودات، اپنی آپ بیتی سناتے ہیں، جو ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی ہے. یہ آج کے زمانے میں سب کچھ ہو رہا ہے. محترم سامعین، جیسا کہ میں نے شروع خطبے میں بتایا، یہ کفر و ایمان کی جنگ یہ دنیا کے آخری دن تک چلے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. کفر کی نیندیں خراب ہو چکی ہیں، کفر کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اسلام کو دیکھ کر، اسلام کی تعلیمات کی بلندی کو دیکھ کر، اسلام کو دنیا میں پھیلتا اور دنیا میں اس کی نشر و اشاعت کو دیکھ کر، مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر، قرآنی تعلیمات کی معجزے کو دیکھ کر، اسلامی تعلیمات کی سچائی کو دیکھ کر دشمنان اسلام بوکھلا گئے ہیں. دشمنان اسلام کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. یہ دشمنان اسلام الکفر ملت واحدہ کے تحت، بھلے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا آتش پرست ہو یا بت پرست ہو یا تمام مذاہب، باطل مذاہب کے سرداروں نے مختلف مقامات پر میٹنگیں کی ہیں، مختلف مقامات پر سیمینار کیے ہیں، کئی دن تک سیمینار چلے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کیسے دنیا سے اسلام کو مٹایا جائے، نعوذ باللہ، کیسے دنیا سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، نعوذ باللہ، یا کم سے کم اتنا کیا جائے کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یا دشمنان اسلام کی ایک سازش یہ بھی ہے کہ کیسے دنیا کے مسلمانوں کو اسلامی شناخت سے دور کر دیا جائے، کیسے دنیا کے مسلمانوں کو ان سے اسلام اور ایمانی حرارت کو چھین لیا جائے، کیسے انہیں ہماری تہذیب، ہمارے کلچر اور ہمارے طریقے پر لایا جائے. یہ تو سازشیں زمانے بھر سے چلی آ رہی ہیں، یہ آج بھی ہو رہی ہیں. آج بھی یورپ میں مختلف ممالک میں سیمینار ہوا کرتے اسلام کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کے لیے، پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. یہ تو ہو رہا ہے اور یہ ہوتا بھی رہے گا، اور یہ ابتدائی آفرینش سے ہوا چلا رہا ہے اور یہ قیامت تک بھی ہوتا رہے گا. ان حالات میں ہم مسلمان کرنا کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہوا کرتی ہے؟ سب سے پہلے بات محترم سامعین، ہمارا کام یہ ہے کہ ان حالات میں ہم دشمنان اسلام کو حکمت و موعظت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ کے تحت اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، انہیں اسلامی تعلیمات سمجھائیں، اسلام کی طرف بلائیں حکمت و موعظت کے ساتھ. نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے یا تو ان کی اسلام دشمنی ختم ہو جائے گی، یا تو سب سے پہلے مسلمان ہو جائے گا. اگر مسلمان نہیں بھی ہو سکا تو وہ اس کی اسلام دشمنی ختم ہو جائے گی. اب تک جو اسلام کے خلاف سازش کرتا رہے گا وہ خاموش بیٹھ جائے گا، کیونکہ اسلام کی حقانیت اس پر آشکارا ہو چکی ہے. اسلام کی تعلیمات
اسلام کی اچھی تعلیمات اس کو پتہ چل چکی ہیں، وہ اسلام دشمنی چھوڑ دے گا۔ تاریخ میں اس کی دونوں مثالیں موجود ہیں۔ دنیا کا اصول ہے الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس چیز کو جانتے نہیں ہیں، جس چیز کو پہچانتے نہیں ہیں، جس کی حقیقت انہیں معلوم نہیں ہوا کرتی ہے، وہ اس کے دشمن ہوتے ہی ہیں۔ ان دشمنان اسلام کو اسلام کی حقانیت نہیں پتہ۔ عوام الناس کو، یہود و نصارہ کے عوام الناس کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہے، تبھی تو وہ اپنے سرداروں، اپنے میڈیا کے اینکروں کے ذریعے سے بھڑکائی ہوئی غلط باتوں کو مان کر مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اگر انہیں اسلام کی حقانیت پتہ چل جائے وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو صحیح طرح سے دیتا ہوں۔ کفار مکہ کا زمانہ تھا، مکی دور تھا۔ کفار مکہ نے اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف بہت سی غلط باتیں پھیلائی۔ ان میں اسلام فوبیا، اسلام کے خلاف جو ان کے کرتوت تھے، اس میں کرتوت یہ بھی تھا کہ کوئی بھی نو وارد، نیا آدمی مکہ کو آتا، کوئی بڑا سردار، بڑا آدمی مکے کو آتا، تو اس کے دل میں سب سے پہلے، اس کے کان میں سب سے پہلے محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم باتیں پھیلائے تھے کہ دیکھو مکے میں سب سے ملو، لیکن مکے میں ایک محمد نامی آدمی ہے، اس سے ہرگز مت ملو۔ اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا کرتے تھے۔ تو سارے لوگ مکہ آتے، سب سے بات کرتے، محمد سے بات کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جایا کرتے تھے۔ طفیل بن عامر دوسی قبیلہ دوس کے سردار تھے، وہ مکہ آئے۔ کفار مکہ نے کہا کہ دیکھو محمد سے ہرگز بات مت کرو، وہ بہت غلط آدمی ہے، نعوذ باللہ، بہت سی باتیں، غلط باتیں کی تھی۔ طفیل بن عامر دوسی نے سوچا کہ میں شاعر ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں، سمجھدار انسان ہوں، محمد سے ایک بار مل کر دیکھتا ہوں، اگر محمد کی باتیں اچھی ہے تو مان لوں گا، ورنہ تو میں تو پڑھا لکھا انسان ہوں، محمد کی باتوں کو رد کر دوں گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ سے بات چیت کی، رسول اللہ نے جب اسلام کی تعلیمات بتائیں فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان حالات میں ان دشمنان اسلام کو اسلام کی تعلیمات بتائیں۔ اور دوسری بات، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے دکھائیں۔ ہماری چال ڈھال، ہمارا طرز عمل، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری جسمانی زندگی، ہماری تجارتیں اور ہماری نوکریاں ایسی ہو کہ لوگ دیکھیں کہ یہ شخص اتنا اچھا ہے تو اس کا دین کتنا اچھا ہوگا، یہ شخص اتنا شریف ہے، اس کی مذہب کی تعلیمات کتنی شرافت پر مبنی ہوں گی، یہ شخص اتنا اچھا ہے، اس کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور غیر اسلامی تعلیمات کو اپنا لیے، غیر اسلامی تہذیب کو اپنا لیے۔ تو دشمنان اسلام نے سوچا کہ یہ شخص اتنا برا ہے تو نعوذ باللہ اس کا مذہب بھی برا ہوگا۔ تو ہم مسلمان اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کو اپنا کر دکھائیں۔ اور تیسری بات، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام کی جو اچھائیاں ہیں، اسلام کی جو بھلائیاں ہیں، ویسے سارا مذہب اسلام بھلائیوں کا مرکب ہے، پھر بھی اسلام کی اچھائیاں، اچھی تعلیمات کو دشمنان اسلام کے سامنے بتائیں، اجاگر کریں کہ ہمارے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، ہمارے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، لیکچرز کے ذریعے سے اور پامفلیٹ کے ذریعے سے، پھر اسی طرح اعلانات کے ذریعے سے، سڑکوں پر اشتہاری ہولڈر کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے اسلامی تعلیمات کو دنیا والوں کے سامنے پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات، مختلف ٹیلی ویژن پر، ٹی وی چینلز پر ڈیبیٹ کے ذریعے سے، پروگرام کے ذریعے سے، لیکچرز کے ذریعے سے، سیمینار کے ذریعے سے اور مختلف پروگراموں کے ذریعے سے دشمنان اسلام کے بڑے لوگوں کو بلائیں اور اسلامی تعلیمات بتائیں، اسلام کے احکام بتائیں، اسلام کی خوبیاں بتائیں۔ جب وہ لوگ مختلف طریقوں سے اسلام کو جان جائیں گے، اسلام کو سمجھ جائیں گے، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا نہیں تو کم سے کم ان کی اسلام دشمنی ختم ہو جائے گی، وہ ہمارے حق میں مضر نہیں ہوں گے، نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے۔ ایک اور بات جو ہمیں کرنا ہے ان حالات میں، ہمارے اطراف جو غیر مسلم رہا کرتے ہیں، بھلے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا بت پرست ہو یا جو بھی ہو غیر مسلم، ان کے ساتھ ہمارا تعامل، ہمارا معاملہ اچھا ہو۔ بھلے ہم ان کے پاس نوکری کرتے ہوں، ان کے ملازم ہوں، یا وہ ہمارا کولیگ ہے، ایک ساتھ میں کام کرنے والا ہے، یا ہمارا پڑوسی ہے، یا ہمارے سے دوستانہ تعلقات ہے، جس ناحیے سے کسی بھی غیر مسلم سے ہمارے تعلقات بنتے ہیں، ہمارے تعلقات رہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ کر کے دکھائیں۔ ہمارے اچھے رویے سے وہ متاثر ہو جائے، ہمارے اچھے تعامل سے، اچھے معاملات سے، حسن اخلاق سے وہ متاثر ہو جائے اور کہے یہ مسلمان ہے، تو اسلام جیسا ہمیں بتایا گیا ویسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کریں۔ ایک اور بات، مختلف کتابوں کے ذریعے سے، مختلف لیکچر کے ذریعے سے، ٹی وی ڈیبیٹ کے ذریعے سے اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں دشمنان اسلام نے پیدا کی ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں اور پورے وثوق کے ساتھ، پورے گہرے علم کے ساتھ، ٹھوس علم کے ساتھ، ٹھوس معلومات کے ساتھ اسلام پر لگائے تمام الزامات کی نفی کریں اور الزامات کا صحیح جواب دیں، حقانیت لوگوں کو بتائیں، سچ بتائیں، حقیقت بتائیں، لوگ سمجھ جائیں گے۔ یہ سارے کام ہیں جو ہمیں کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ اسلام کا دفاع کرتے رہیں، اپنی طاقت پر، مقدور پر، کوئی قلم سے،
اپنے زبان سے، اپنے سلوک سے، اپنے پاور سے، جس طریقے سے اسلام کا دفاع کر سکتا ہے، اسلام کا ڈیفینس کر سکتا ہے، وہ کر کے دکھائے۔ ان حالات میں سارے کام ہیں جو ہم پر واجب ہیں۔ آخری بات محترم سامعین، یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ دشمنان اسلام کتنے ہتھ کنڈے اپنا لے، کتنی سازشیں کریں اسلام کے خلاف، اسلام ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ وہ تو ہمیشہ بلند ہو کر ہی رہے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، رواہ البخاری، اسلام تو ہمیشہ بلندی ہی پر رہے گا، بلند ہو کر ہی رہے گا۔ اسلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، کوئی چیز کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کا دین وہ تو تمام مذاہب پر، تمام چیزوں پر غالب ہو کر ہی رہے گا، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوال الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے پوری زمین میرے سامنے سکیڑ کر کے رکھ دیا، جیسے آج اسکولوں میں گلوب ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کا نقشہ ہوا کرتا ہے، ویسے اللہ نے پوری زمین میرے سامنے سکیڑ کر کے رکھ دیا۔ میں نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب چاروں طرف دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میرا مذہب اسلام دنیا کے چہار دانگ عالم میں ہر کونے پھیل چکا ہے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کی ہدایات ہیں جو 100% مکمل ہو کر رہتی ہیں اور مکمل ہو بھی رہی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو محترم سامعین، دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا میں ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، خاندان کو چھوڑ رہے ہیں اور بڑی بڑی نوکریوں کو چھوڑ رہے ہیں، بڑے بڑے حقوق کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کے سچے ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ ہم کبھی مایوس نہ ہوں، ہمارے ہم میں جو واجبات ہیں وہ کر کے دکھائیں، نیک بن کر دکھائیں، یک بن کر دکھائیں، زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کو نافذ کر کے دکھائیں، زندگی کے تمام شعبوں کو قول کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر کے دکھائیں۔ دشمن ہمارے اسلام کو دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر اسلام سے تعلق اچھا سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے تمام مسلمانوں کو حقیقی ایمانوں میں اسلام کا نمائندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے، نافذ کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔